بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرمی چیف تعیناتی کی لسٹ جی ایچ کیو راولپنڈی میں رک گئی ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے رنگ میں بھنگ ڈال دی ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز نے اچانک لندن کیوں چھوڑا ہے، اس کی متعدد وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ ویڈیو انتہائی عام ہے، اس لیے امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ نواز شریف، مریم نواز اور ان کی فیملی کے حوالے سے آج یہ خبر آئی کہ انہوں نے لندن چھوڑ دیا ہے، لیکن دنیا نیوز جو اس وقت بڑا شریف خاندان کا وفادار ہے، اور میاں عامر کا ایک آڈیو کے اندر بھی ذکر آیا تھا جس کے اندر مریم نواز ان کی بڑی تعریف کر رہی تھی، تو وہاں دنیا نیوز نے کہا کہ ڈاکٹرز نے نواز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ پاکستان جانے سے پہلے آپ ایک مرتبہ جو ہے وہ امریکہ سے ہو لیں۔ لیکن بعد میں خبر آئی کہ جناب وہ امریکہ تو نہیں جا رہے، وہ تو یورپ کے مختلف ملکوں کے اندر جا رہے ہیں۔ اس کی بہت ساری جو وجوہات ہیں وہ اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان نے دی ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں نے شریف خاندان کا جینا محال کر دیا، اور پھر یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہیں یہ ہمیشہ ایک کرپشن کی داستان کے طور پر شریف خاندان کے منہ پر ایسی کالک ہے جو کتابوں کے اندر بھی محفوظ ہو گئی ہے۔ اس سے بھی وہ جان چھڑانا چاہیں گے اور اپنا جو بزنس ہے وہ کسی اور ریاست کے اندر یا ممالک کے اندر شفٹ کرنے کے حوالے سے وہ اپنا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو کل ایک بڑا اعتراف کیا گیا، دعویٰ کیا گیا تسنیم حیدر کی طرف سے، جس کے اندر کہا گیا کہ ارشد شریف کا قتل اور عمران خان پر قاتلانہ حملہ جو ہے اس کی ایک بڑی جو پلاننگ ہے وہ نواز شریف نے خود کروائی۔ اب لندن پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی، اس معاملے کو بھی دیکھتے ہوئے شاید انہوں نے لندن چھوڑا ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اب آرمی چیف کی تعیناتی پر بھی پھڈا پڑا ہوا ہے، اور اس ماحول کے اندر جو ہے وہ چھٹیاں گزارنے کا معاملہ بھی ہے۔ بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ بچوں نے چھٹیاں گزارنی ہیں۔ مریم نواز چونکہ بڑے عرصے کے بعد آئی ہے، کچھ سالوں بعد، تو اب وہ بچوں کے ساتھ جو ہے مختلف ممالک کے اندر جائیں گے۔ لیکن یورپ کے جس ملک کے اندر بھی جائیں گے، عوام تو وہاں پاکستانی ہوگی، اسی دھرتی کے لوگ ہوں گے، یہی خمیر ہوگا، وہاں یہی کچھ سننا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے یہ معاملہ تو ویسا ہی ہوگا۔ لیکن ایک اور بڑی عام وجہ ہے جو بیان نہیں کی جا رہی، اور وہ ایک ویزے کی، برطانیہ کا جو مستقل ویزا ہے وہ چونکہ نواز شریف کا ریفیوز ہو گیا تھا، اس کے خلاف انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی، اور اس اپیل کو آج انہوں نے واپس لیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لندن چھوڑا ہے، چونکہ کہا گیا تھا اس وقت نواز شریف کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، اور برطانوی قانون کے مطابق انہیں ایک مرتبہ لندن کو ایگزٹ کرنا تھا اور دوبارہ ان کو انٹر ہونا تھا، تو ان کا ویزا مستقل ہو سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے چونکہ لندن نہیں چھوڑا، اور انہوں نے بتایا کہ میرے پاس چونکہ عمران خان کی حکومت تھی، پاسپورٹ نہیں ہے، اور حکومت نے پاسپورٹ بلاک کر دیا ہے، چونکہ اشتہاری مجرم پاکستان سے بھاگا ہوا بغور شخص کا سٹیٹس تھا۔ اب جب رجیم چینج ہوئی ہے، سارا کچھ اپنا ہے، تو ایک سفارتی پاسپورٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے، تو وہ لندن کے اندر یہاں سے اپیل انہوں نے وڈرا کر رہی ہے، ایک اور ملک کے اندر جائیں گے، وہاں سیر سپاٹا کریں گے۔ 5 ملکوں کے اندر جانے کی اطلاعات ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو اعتماد نہیں ہے پاکستانی قوم پر، بلکہ اعتماد ہے، حد سے زیادہ اعتماد ہے، کہ وہ اپنا شیڈول بھی شیئر نہیں کر رہے کہ ہم یورپ کے کس ملک کے اندر کس ایئرپورٹ پر فلان ٹائم پر ہماری فلائٹ اترے گی، تاکہ پاکستانی وہاں پر استقبال کر سکے۔ تو وہ بھی خفیہ رکھا گیا، اور ٹی وی چینلز بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک یورپ کے ملک کے اندر پہنچ گئے ہیں، پھر وہ بتائیں گے دوسرے ملک کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ بہرحال اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کو برطانیہ سے ایگزٹ کرنا تھا، اور پھر دوبارہ وہ انٹر ہوں گے تو ان کی وہ ریکوائرمنٹ پوری ہوگی جس کے تحت جو ہے وہ ان کا ویزا کا جو پروسیس ہے برطانیہ کے لیے وہ مستقل ہو سکے گا۔ یہ بھی ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے۔ اب آرمی چیف کی تعیناتی پر ایک عجیب قسم کا کھیل پچھلے چند ہفتوں سے شروع ہے۔ ہم بھی آپ کے سامنے جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں ان کو چھان بین کر کے تھوڑا سا چھاننی سے گزارتے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کا دعویٰ ہے، یہ حتمی نہیں ہے، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، پہلے تو آپ نے دیکھا کہ جو حکومتی ایک صحافی ہیں
انہوں نے چند ہفتے پہلے بلکہ 2 ہفتے پہلے انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم ہاؤس نے وزارت دفاع سے جو ہے وہ لیٹر لکھا ہے اور کہا ہے کہ آپ وہ ہمیں سمری ارسال کریں. تو آگے انہوں نے بھی جی ایچ کیو سے رابطہ کیا ہے لیکن ابھی سے کوئی حال جل نہیں ہو رہی. تو یہ وہ معاملہ تھا جس کو اس وقت تو اتنا سیریس نہیں لیا گیا، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جس طریقے سے انہوں نے لانگ مارچ کی ڈیٹس اناؤنس کی ہے، جس طرح عوام اور خان ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ جو پی ڈی ایم کے گند کا ٹوکرا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے گرانا ہے تاکہ عوام کو یقین آئے کہ واقعتاً جو غلطی ہوئی ہے اس کو سدھارنے کی طرف معاملات چل پڑے ہیں. تو یہ پروجیکٹ اب بند بھی ہونا ہے. اب اس معاملے کے اندر جو ہے وہ نواز شریف جس شخصیت کو وہ تعیناتی چاہتے ہیں شاید اسٹیبلشمنٹ بھی وہ نہیں چاہتی. اب یہ تقریباً اس لیے کنفرم ہو گیا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین شدید اختلافات پیدا ہو گئے. میں 3 حکومتی جو وزراء ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور یہ رکھنا انتہائی ضروری ہے. بلکہ فواد چودھری جو ہے انہوں نے بھی کہا نسیم حیدر کے بیان کے فوراً بعد نواز شریف کا برطانیہ چھوڑ کر جانا تشویشناک ہے. نواز شریف کو قتل اور اقدام قتل کے الزامات کی تصدیق کے لیے خود کو پیش کرنے ہوگا. تسنیم حیدر کے بیان کے فوراً بعد نواز شریف کا برطانیہ جانا مناسب نہیں ہے. اسی طرح حکومت پنجاب نے کہا کہ وہ فرار ہوا ہے اور یہ پلاننگ ان کی مکمل ہوئی ہے، وہ اچھا نہیں کیا، وہاں سے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. لیکن میں آپ کو آگے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر آج خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کے اندر گفتگو کی ہے. اس کے اندر چند نکات انتہائی اہمیت کے عمل ہے جس کے اندر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر بڑی کھل کر تنقید کی ہے اور بتایا ہے کہ کتنا عرصہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ فوجی حکومتیں رہی ہیں. تو اب بھی یہ معاملات ہمیں جو ہے فوج کو نکلنا چاہیے، عمران خان نکلنے نہیں دے رہا اور اب بھی یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے. ان کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے ہی عام تھے جہاں پر انہوں نے تنقید کی ہے اسٹیبلشمنٹ پر اور بتایا کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے 15 سال پلاننگ کی گئی. یہ ایک شرمناک داستان ہے. صرف سیاستدان نہیں، پاور سٹرکچر کے تمام ذمہ داران ملوث ہے. تو انہوں نے بھی آج کھل کر اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی ایک خاص موقع پر جب آرمی چیف کی تعیناتی کی سمری انہوں نے بنانی ہے اور جی ایچ کیو سے نام نہیں آ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ معاملہ ہے. لیکن سب سے بڑھ کر جو معاملہ ہے وہ پتہ چلا کہ یہ خراب کیسے ہوا ہے. اس کے اندر جو یہاں پر سابق وزیر اعظم ہے شاہد خاقان عباسی، انہوں نے آسمہ شرادی کے پروگرام میں کہا کہ سمری کا نہ آنا بہت بڑی ناکامی ہے اور آئین کی خلاف ورزی ہے. وزیر اعظم صاحب اس کا خود نوٹس لے سکتے ہیں مگر وہ بھی تعیناتی کے بارے میں ابہام پیدا کر دے گا. یعنی انہوں نے بھی اختلافات جو ہے اس کا ذکر کیا. لیکن جو سب سے عام بات بتائی ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز کے کار خاص یا یار خاص آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھیں کہ بولنے والا یہ ہوتا ہے لیکن الفاظ وہی ہوتے ہیں جو مریم نواز اور نواز شریف کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کی روزانہ تاریخیں کیوں تبدیل ہو رہی ہیں. یہ جاوید لطیف نے کہا ہے، جاوید لطیف یاد رکھیں. اب وہ کہہ رہا ہے لانگ مارچ کی روزانہ تاریخیں کیوں تبدیل ہو رہی ہیں. نیوٹرل والے پوری طرح نیوٹرل نہیں ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ براہ راست جو حکومتی وزراء ہیں انہوں نے یہ اظہار کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اختلافات پیدا ہو گئے اس معاملے میں. نواز شریف جو مجرم اشتہاری ہوتے ہوئے جن کے کیسز جو ہے وہ معاف ہوئے، نیب ترامیم ہوئی، اربوں خربوں کی معافی کے بعد وہ ملک کے اندر آنا چاہتے ہیں. عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، لیول پلینگ فیلڈ وہ لاڈلا مانگ رہا ہے اور ہمیشہ اربوں خربوں کھانے کے بعد سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسے سانحات بپا کرنے کے باوجود اس کو معافی ہوتی ہے، اس کے یہاں پر مجرم ہوتے ہوئے ملک سے فرار کروایا جاتا ہے. تو وہ جو لاڈلا ہے وہ کھیلنے کو چاند مانگ رہا ہے اور اس معاملے کے اندر یہ اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت جو ہے وہ لڑائی ہو گئی ہے. لیکن اس سے بھی آگے جو اگلے وزیر ہیں وہ ہے رانا ثناء اللہ، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بات جو ہے وہ ہوا کے اندر نہیں کر رہے. انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہا کہ سمری آئے یا نہ آئے جی ایچ کیو سے. انہوں نے بڑا عام پیغام دیا ہے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو. انہوں نے کہا کہ سمری آئے نہ آئے 1-2 دن کے اندر جو ہے نئے آرمی چیف کا اعلان کر دیا جائے گا. اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر کتنا ہائی ہو گیا ہے. اگر تو کنسنسس کے ساتھ معاملات بڑھ رہے ہیں، اتفاق رائے پیدا ہو رہا ہے، اگر تو کوئی اختلاف نہیں ہے
تو اس طرح کے بیانات دینے کی کیا ضرورت ہے حکومتی وزراء کو؟ جاوید لطیف کہہ رہا ہے کہ نیوٹرل نہیں ہے. اب یہی بات تو عمران خان کر رہا تھا اس وقت. تو آپ کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ اداروں کے خلاف لڑائی کر رہا ہے. تو اب آپ خود جو ہے یہ سارے اسی بیانیے پر پلٹیں گے، ووٹ کو عزت دو کا، اور ان کو وہ بیانیہ بھی اب نہیں ملے گا. تو اب یہاں پر جو ہے وہ دوسری طرف رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ وہ کہہ رہا ہے کہ سمری آئے نہ آئے، وزیر اعظم جو ہے 2 دن کے اندر یہ معاملہ کلوز کر دیں گے. تو اس کو آئینی اور قانونی اعتبار سے دیکھیں تو وزیر اعظم کو اختیار حاصل ہے کہ وہ بغیر کوئی سمری آئے کسی کو بھی آرمی چیف اناؤنس کر سکتے ہیں. لیکن نواز شریف کی جگہ پر شہباز شریف کیا اتنی جرت رکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کو مول لیتے ہوئے وہ یہ کام کریں؟ تو اب منت ترلا جاری ہے، کنسنسس ہو رہا ہے. بہرحال یہ آرمی چیف کا آئینی اور قانونی استحقاق ہے. اس کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اگلے معاملات کو دیکھ رہی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے جس طرح یہاں اسلام آباد میں آ رہا ہے، اور اگر اسی طرح عوام کے اندر جذبات رہے تو پھر ایک ایسا آرمی چیف جس پر عمران خان سوالات کھڑے کر دیں اور عوام کا اس کا مطلب ہے کہ جو بڑی اکثریت ہے وہ اس کے اندر متنازع ہو جائیں گے، تو اس سے ادارے کا جو وقار ہے وہ اور مجروح ہوگا. تو وہ ادارہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ غیر جانبدار اور کوئی جو ہے وہ الزامات سے بالکل مبرہ شخص جو ہے اس کو آرمی چیف ہونا چاہیے. لیکن نواز شریف اور مریم نواز وہ ایک جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں. تو اگلے الیکشن سے پہلے ہی اس حکومت کے اندر ہی چند دنوں کے اندر ہینڈلرز اور یہ جو سارے ہیں ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. دیکھتے ہیں 1-2 دنوں کے اندر، کل پرسوں یہ کب سمری جو ہے، سمری ظاہر ہے ڈوزیئر ہوتا ہے، پھر آگے پوری پروفائل آتی ہے، جتنے بھی لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان کے جو کارکردگی ہے وہ رکھی جاتی ہے، اور آگے جو وزارت دفاع ہے وہ سمری بناتی ہے، اور پھر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر وہ پہنچتی ہے، وہاں پر اس پر غور و غوص ہوتا ہے، اور پھر نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے، آرڈر کر دیے جاتے ہیں. صدر پاکستان کے پاس کچھ اپنے 14 دن کے اختیارات ہیں، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں. تو ابھی بہت سارے مراحل ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ کے ساتھ ہی یہ جو پھڈا ہے یہ کیا گل کھلاتا ہے. یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.